بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable parliamentarians, cabinet members, سیلاب سے متاثرہ میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، السلام علیکم. مجھے ذرا بات کرنے دیں. سیکیورٹی پیچھے سے پلیز ذرا ہٹ جائے، مجھے لوگوں کو دیکھ کے بات کرنے دیں پلیز. راستے میں نہ کھڑے ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں سب کو دیکھ کے. اوکاڑا کے میرے بھائیوں بہنوں، میں آج اللہ تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد اتنی جلدی آج یہ دن دکھایا ہے کہ جس میں میں اپنے سیلاب سے جو متاثرہ افراد ہیں، خاندان ہیں، ان کی بحالی کا آج سے الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ 3 دریا جو ہیں وہ بپھر گئے، ستلج، چناب، راوی، اور انہوں نے اپنے ارد گرد جو شہر تھے ان کو ڈبو دیا، بلکہ 3-4 ماہ کی مسلسل بارشوں میں کی وجہ سے جو ہمارے شہر ہیں، ہمارے دیہات ہیں، وہ زیر آب آ گئے اور لوگوں کا، شہریوں کا نقصان ہوا. جانیں ضائع ہو گئیں 100 کے قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا، کچے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے، اور فصلوں کا نقصان ہوا. وہ جو قیامت کا سماں تھا، وہ آج بھی میں جب یاد کرتی ہوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب میں وہ یاد کرتی ہوں میرے بھائی اور بہنوں تو میرا دل دہل جاتا ہے. جو میں نے قیامت کے مناظر دیکھے پنجاب میں، وہ بہت ایک تکلیف دہ مناظر تھے. لوگ اپنے گھروں کو اجڑتا ڈوبتا دیکھ کر ٹینٹوں میں، خیموں میں، یا جو ان کے لیے ریلیف کیمپس تھے اس کے اندر رہائش پذیر تھے. تو میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی پانی اترتا ہے، جیسے ہی سیلاب کا پانی ختم ہوگا، اس دن سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب میں جو گھرے آفت زدہ خاندان ہیں ان کی بحالی کا سلسلہ شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہم پہلے چیکس جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں. آپ سب ان خاندانوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ تکلیف دیکھی ہے، جنہوں نے یہ قیامت کے مناظر دیکھے ہیں، اور نہ صرف دیکھے ہیں بلکہ اپنے اوپر محسوس کیے ہیں. اور کسی کا، میں ابھی بات کر رہی تھی جن کو چیکس دے رہے تھے، کسی کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، کسی کے جانور بہہ گئے، کسی کی جو پکا گھر تھا وہ گر گیا، کسی کے کچے گھر تو بالکل بہہ گئے سیلاب کے پانی میں. لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں آبادی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو سب کو مبارک ہو. میں شکر اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر ادا کرتی ہوں کہ وہ وعدہ جو میں نے آپ سے سیلاب کے دوران کیا تھا کہ جب تک پنجاب کا آخری شہری، پنجاب کا آخری سیلاب سے متاثر شخص جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں چلا جائے گا اور اس کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو جائے گا، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب کی حکومت نے 3 ہفتے یہ آفت رہی ہے. 3 ہفتے نہ آپ کی وزیر اعلیٰ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آرام سے بیٹھی ہے، نہ آپ کی کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، نہ آپ کی حکومت آرام سے بیٹھی ہے. 2-2, 3-3 ہفتے آپ کے ساتھ موجود رہے ہیں میدان کے اندر. اور ایک دن میں دفتر میں نہیں بیٹھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی. اس وقت تو ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ
پانی جس مقدار میں پانی آیا ہے، جس طرح سے وہ طوفان آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنا انسانی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا کوئی انسانی بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے اطمینان اس بات کا ہوا کہ جتنی بڑی آفت آئی، جتنا بڑا سیلاب آیا، اسی طرح کی تاریخی خدمت پنجاب حکومت نے اپنے عوام کی اور حکومت سے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزراء تک، وزراء سے لے کر تمام ڈپارٹمنٹس تک، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہو، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ ڈیفنس جو پنجاب کے جتنے بھی ادارے، وہ سول ڈیفنس ہو یا پھر وہ پنجاب کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، ان سب نے ایک جان ہو کر، ستھرا پنجاب نے جس طرح کام کیا، سب نے ایک جان ہو کر، ایک ٹیم بن کر جس طرح کام کیا سیلاب میں، اسی کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی پانی اترا بھی نہیں تھا تو میں نے ٹیمز بنا دی، تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل 1700 کے قریب ٹیمز بنائی گئی ہیں، جس کے اندر افواج پاکستان کے نمائندے شامل ہیں، جس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ شامل ہے، جس کے اندر لائف سٹاک جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے، مال مویشی، اس کا نمائندہ شامل ہے، جس کے اندر آپ کی زراعت کا نمائندہ شامل ہے. تو ان کو میں نے خود ان سے حلف لیا لاہور میں 10,000 لوگوں سے، اور میں نے ان کے ساتھ حلف لیا کہ ہم جب تک تمام اضلاع کا، تمام سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا، تمام سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں، جب تک ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ایک شفاف ترین سروے نہیں کر لیں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور چند دنوں کے اندر اندر میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 70% سروے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور ابھی ہمارا سروے مکمل نہیں ہوا، ہم نے الحمدللہ آپ کی جو نقصان تھا اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیا. آج اس کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ جو آپ کی وزیر اعلیٰ ہے، پنجاب کا جو پیسہ ہے، پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے، وہ سب آپ کی امانت ہے. میں نے آپ کی ریسکیو کے لیے، آپ کی جو ایویکیویشن ہے، آپ کو محفوظ مقامات تک پہنچانا تھا. 2.5 ملین 25 لاکھ افراد کو جو سیلاب میں گھرے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ان کے گھروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور وہاں پر ان کے، وہ ہمارے مہمان تھے. میں ان کو سیلاب زدگان نہیں کہتی، میں کہتی ہوں وہ میرے مہمان ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں. وہ اس وقت تکلیف میں، مشکل میں موجود جو انسانیت ہے وہ تھی. تو ان کا جو پورا، جو 25 لاکھ افراد کی جو ایویکیویشن ہوئی، ان کی جو ریسکیو ہوئی، 22 لاکھ جانوروں کو، جو آپ کا مال مویشی ڈنگر جس کو کہتے ہیں، جو آپ کا روزگار ہے، ان کو بچا بچا کے، ہم بیڑوں پہ بچا بچا کے ہم لے کر آئے. یہ تمام جو ریسکیو آپریشن تھا، تمام جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا، آپ کا 3 وقت کا کھانا باعزت طریقے سے مہمانوں کی طرح، آپ کو دل سے میں نے مہمان سمجھا، اور ہم نے آپ کی جو 3 وقت کا کھانا پہنچایا. جہاں پر کھانا نہیں پہنچا سکتے تھے وہاں کشتیوں پہ راشن پہنچایا، پکا ہوا کھانا پہنچایا. تقریباً 12-13 لاکھ افراد کا علاج ہوا جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے. ان کے جانوروں کا علاج ہوا. 1000 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز جو تھے، کلینکس آن ویلز، وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے کیمپس میں جا کے، ٹینٹوں میں جا کر، وہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے آپ کو موبائل ہاسپٹل سے علاج فراہم کیا، مفت ادویات فراہم کی، آپ کے جانوروں کا علاج کیا. جانوروں کے موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ بنے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ، پہلا صوبہ بن گیا جس نے نہ صرف انسانی جان بچائی بلکہ آپ کے مال مویشی ڈنگر کی جان بھی بچائی. آپ کے جانوروں کو اٹھا کے لے کر آئے. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا. اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا. اور آج جو ریسکیو آپریشن ہے پنجاب حکومت نے اپنے، الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. اور اگر آپ جو ہمارے مہمان تھے سیلاب سے متاثرہ خاندان، ان کو اگر ہم نے رکھا، ان کو ٹینٹ فراہم کیے، ان کو کھانا فراہم کیا، تو الحمدللہ پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا. اور اب
جبکہ تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہو رہا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ترین شفاف ترین سروے ہو رہا ہے. ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے اور اس سے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حقدار رہ نہ جائے. وہ بھی پنجاب حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے وسائل سے سب کر رہی ہے. اور اب جبکہ یہ اربوں روپیہ ماشاءاللہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہے, یہ جب آپ کی بحالی کے لیے, آپ کے گھروں کی تعمیر کے لیے, آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے, آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے, اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے, دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے, پنجاب کے عوام کی امانت ہے, پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں. کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی. یہاں تک کہ میں نے شہباز شریف صاحب نے, جنہوں نے ہر موقع پہ نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے اعتماد دیا, مجھے شاباش دی. کل بھی وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا, آپ نے محنت کی ہے سیلاب کے دنوں میں. تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ سے سیکھا ہے, میں نے نواز شریف صاحب سے سیکھا ہے کہ عوام کے دکھ اور سکھ میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے, اگر وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اور جب تک آپ کی بہن اور بیٹی وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ نواز شریف کی بیٹی آج اپنا وعدہ وفا کرنے آئی ہے, اور چند دن بعد ہی آپ کے ازالے کا جو ایک پروگرام ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, میرے بزرگوں, کہ میں جتنے شاید آج آپ یہ چیکس وصول کر کے خوش ہوں گے کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر رہے ہیں, جو نقصانات آپ کے ہو گئے ہیں ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے, آج یقین مانیں کہ اس سے زیادہ آج میں خوش ہوں, آج میں خوش ہوں اس سے زیادہ. اور مجھے یہ دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی ایک جو میری ماں جی تھیں, بوڑھی بیٹھی ہیں, میں ان سے بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا میرا تو کچھ بچا ہی نہیں, سب کچھ بہ گیا. تو ایک ایک جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہم کرنے لگے, اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا ہے, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کا طوفان آیا تھا, جس طرح کا سیلاب آیا تھا, جس طرح کی بارشیں ہوئی تھیں, ہر روز بارش کا ریکارڈ ٹوٹتا تھا. خدا نہ خواستہ اگر ہماری خدمت میں کوئی کمی ہوتی, ہماری تیاری میں کوئی کمی ہوتی, تو یہ جو انسانی جانوں کا نقصان ہے اور جانوروں کا نقصان ہے, یہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہوا ہے, اور کم سے کم جو ہے وہ تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی ہے. آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں, الحمدللہ عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کی بحالی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور یہ اربوں روپے کی تقسیم ہے, لیکن میں آپ سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے. اس میں جو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو نہیں, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی اگر رہ جائے جس کا نام لسٹ میں شامل نہ ہو تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے, ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرا سکتا ہے. میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس میں میرا ہاتھ بٹایا, نہ دن کا چین دیکھا نہ رات کی نیند دیکھی, اور یہ سروے کو مکمل کیا. اور اس سروے کے لیے ایک پورا جو نظام تھا وہ ترتیب دیا, جس کے اندر اب 70% سروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور
معاوضے کی جو تقسیم ہے، جو اب چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں، 15 ڈسٹرکٹس میں، 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے، جس میں اکاڑا جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، جھنگ، ملتان، بہاولپور، ننکانہ، مظفر گڑھ، ساہیوال، لودھرا، بہاول نگر، سرگودا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاڑی، کسور، نارووال اور گجرانوالا شامل ہے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز ہو جائے گا۔ 72 کے قریب ہم نے کیمپ سائٹس قائم کر دی ہیں، جس طرح کی کیمپ سائٹ میں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بینک آف پنجاب نے کیا ہے۔ ظفر صاحب آپ کدھر ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا نظام جو ہے وہ بنایا ہے، اور گڈ، آپ کی ٹیم بھی بہت افیکٹو ہے۔ میں نے آپ کو 3-4 ٹیسٹ کر کے دیکھے ہیں، گڈ، شاباش۔ اور آج یہاں پر جتنے متاثرین بیٹھے ہیں ان کو معاوضے کی رقم بھی ملے گی، چیک بھی ملے گا، اور اے ٹی ایم کارڈ جو آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ 50,000 روپے آج آپ کو کیش اس کاؤنٹر سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی آپ کی جو رقم ہے وہ آپ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں۔ 3 لاکھ روپیہ ایک دن میں آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کی رقم اس سے زیادہ ہے، 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے۔ آج ایک صاحب یہاں پر موجود ہیں جن کو تقریباً 11 لاکھ روپیہ مل رہا ہے۔ کون ہے وہ صاحب؟ ذرا مجھے ان کا نام کائنڈلی بتائیے گا۔ تو ان کا نام مجھے بتائیں جس کو 1.1 ملین۔ بشیر احمد صاحب، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ بشیر احمد صاحب، اگر بشیر احمد صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو مجھے کائنڈلی بتائیے۔ ان کو آج 11 لاکھ روپیہ مل رہا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہی تھی 50,000 آپ کو آج ہی اسی کاؤنٹر سے مل جائے گا۔ باقی جو آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کے ذریعے آپ 3 لاکھ روپیہ روز اپنا کیش لے سکتے ہیں کسی بھی اے ٹی ایم سے، اور اگر آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ اس کو 2 یا 3 دنوں پہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 3 لاکھ روپیہ کر کے آپ اس کو روزانہ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تمام سیلاب سے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے تقریباً آج تک 71,000 بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں تاکہ امداد جو ہے ان کی دہلیز تک پہنچے۔ اور یہ جو ہم نے سائٹس بنائی ہیں اس میں کیونکہ تعداد زیادہ ہے متاثرین کی تو اس لیے دیر لگ سکتی ہے۔ ایک تو ہم نے یہ 1 سے زیادہ کاؤنٹر بنا دیے تاکہ آپ کو لائن میں نہ لگنا پڑے، انتظار نہ کرنا پڑے، اور اس کے باوجود اگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ اگر آپ کو یہاں زیادہ وقت لگ جائے اپنے پیسے لینے میں یا اپنا کارڈ لینے میں تو آپ کو اگر کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ بھوکے پیٹ نہ رہیں، آپ کو یہاں پر کھانا بھی فراہم کیا جائے گا، اور یہاں پر لانے اور لے جانے کے لیے وہ جو کیمپ سائٹس ہیں وہاں پر لانے اور لے جانے کے لیے آپ کے لیے فری ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر باعزت طریقے سے لائیں گے، مہمانوں کی طرح آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، پینے کے صاف پانی کا بھی انتظام ہے، پنکھوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور لاہور میں جو کیمپ لگے گا، اکاڑا میں بھی اسی طرح کا کیمپ لگے گا، بہاول نگر میں بھی اسی طرح کا کیمپ لگے گا، سرگودا میں بھی اسی طرح کا کیمپ لگے گا۔ پنجاب کے کسی بھی فرد میں کوئی تفریق نہیں ہوگی انشاءاللہ، کسی شہر میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کی خدمت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ پنجاب کو اس سے زیادہ وسائل دے تاکہ وہ میں آپ کے قدموں میں رکھ سکوں، آپ کی ہر تکلیف کو دور کر سکوں، آپ کی ہر مشکل میں آپ کے کام آؤں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کی ترقی میں کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کے اندر ہونے والے کاموں کی مثال دیتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر شہر میں ماشاءاللہ گرین بس چلی ہے جس کا صرف اور صرف 20 روپے کرایہ ہے، اور ان شہروں میں چلیے جن شہروں نے کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ جیسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں نے آغاز اس کا چھوٹے شہروں سے کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو ترقی بڑے شہروں میں آتی وہی ترقی چھوٹے شہروں میں بھی آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ بڑے شہر کے جو عوام ہیں ان کو جو سہولت ملتی وہی سہولت چھوٹے شہروں کے لوگوں کو بھی ملے، تاکہ عوام کو یہ پتا چل جائے کہ مریم نواز شریف ان کی بھی اتنی ہی بیٹی ہے، اتنی وزیر اعلیٰ جسے وہ کسی لاہور کی ہے، کسی اور شہر کی ہے۔ میرے دل میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور اس طرح
پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ ہر شخص، ہر خاندان مریم نواز کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا مریم نواز کا اپنا خاندان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری دعا ہے کہ جلدی جلدی جو آپ کو رقوم فراہم کی جا رہی ہیں، آپ ان سے اپنے جو گھر ٹوٹے ہیں، گرے ہیں، ان کا جو ازالہ ہے، ان کا جو تعمیر ہے، وہ دوبارہ سے آپ کر لو، اور جلدی جلدی عزت سے، خوشی سے آپ اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ آباد ہوں. جو لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس سیلاب کے اندر، ہر فرد کو ہم نے 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے اس کے خاندان کو، چاہے اس کی بیوی ہے، پیچھے اس کے بچے ہیں، یا اس کے والدین ہیں، یا ایون بہن بھائی ہیں، سب کو الحمدللہ جو 1 ملین روپیہ دیا گیا ہے. جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو بھی 10 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے. جس کا گھر جو ہے اس کا 1 کمرہ یا 2 کمرے یا 3 کمرے گر گئے ہیں اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے. اور جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے پر ایکڑ 20,000 روپیہ اس کا ازالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ 14-15 لاکھ لوگوں کا ہم نے دوران سیلاب الحمدللہ علاج کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا پانی آنے کے باوجود، اتنے سیلاب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ایک بھی وبا نہیں پھوٹی سیلاب سے متاثرہ فیملیز کے اندر. ایک بھی وبا نہیں پھوٹی، نہ جانوروں میں نہ انسانوں میں. یہ ہوتا ہے جب ریاست ایک ماں کی طرح اپنے شہریوں کی حفاظت کرتی ہے اور ان کا درد رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور تسلی رکھیں، میں یہاں پر آج لوگوں کی ڈیوٹی لگا کے جا رہی ہوں کہ جب تک ایک ایک فرد کو جو یہاں پر موجود ہے اس کو اس کا کارڈ نہیں مل جاتا، اس کے ازالے کی جو رقم ہے وہ نہیں مل جاتی، آج یہ کیمپ جو ہے یہ بند نہیں ہوگا جب تک سب کو ان کا حق نہیں مل جائے گا. اس لیے تسلی رکھیں، سب کی باری آئے گی، سب کو انشاءاللہ تعالی ان کا حق ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں، بلکہ آلریڈی یہ ہو رہا ہے کہ لگے گا ہی نہیں کہ کبھی پنجاب میں سیلاب آیا تھا. ورنہ سیلاب آتا ہے تو لوگ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، بہت مہربانی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب آتا ہے یا کوئی نقصان آتا ہے، حکومتیں کئی سال جو ہے وہ اس کے بدلے میں پیسے مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، کسی سے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا. آپ کا جو حق تھا آپ کے پیسوں سے، آپ کے وسائل سے الحمدللہ آپ کے اوپر آج آپ کو ہم آپ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے انشاءاللہ. تو سب تسلی رکھیں، آج سب کو انشاءاللہ تعالی ان کا حق ملے گا. یہ آپ کے چیکس جو ہیں مجھے دکھائیں ذرا، 2-4 بنڈلز دے دینا، 2-4 اور لے کر آئیں جلدی. یہ آپ جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب کے کارڈز ہیں، سب کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سب، یہ دیکھیں سب موجود ہیں یہاں پر، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جن کو میں دے سکی ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیا، جن کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکی وہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا حق انشاءاللہ تعالی ان تک آج ابھی تھوڑی دیر میں پہنچے گا. اور یہاں پر کون ہے جو انچارج ہوگا یہاں پر کہ جب تک سب کو مل نہ جائے جائیں گے نہیں؟ جی یہ ادھر آئیں عرفان، آئیے. ان کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں اور یہ میں ان کو ہدایت کر کے جا رہی ہوں کہ جب تک آخری جو سیلاب سے متاثرہ شخص ہے وہ اپنا حق یہاں سے لے کر، اپنا کارڈ، اپنی رقم یہاں سے لے کر نہیں نکلتا، یہ لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں. آپ سب کے کھانے کا خیال کریں، سب کے پینے کے پانی کا خیال کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو زیادہ دیر قطاروں میں انتظار نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.